وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، اور دنیاوی زندگی نہیں ہے سوائے کھیل کود کے. لعب کھیل، لہو کود. کھیل کود کا مطلب ہے بچے جیسے کھیلتے ہیں، بڑے دیکھتے ہیں کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کے بعد کہانی ختم. کہتے ہیں بچے نے کھیل یا 2 منٹ لگا راضی ہو لینے بچے نے. دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کھیل تماشا ہے. کھیل تماشا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں کھیل تماشا کر رہے ہیں. اور بھائی مطلب یہ ہے کھیل تماشا کتنی دیر ہوتا ہے؟ ٹائم مخصوص ہے نا اس کا. کھیل تماشے کا مطلب ہے میچ ہو رہا ہے تو کتنی دیر میچ ہوتا ہے؟ 10 گھنٹے 12 گھنٹے چلو مان لیتے ہیں. اس سے زیادہ نہیں، گھنٹے میں فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ تو ہم اس کھیل کی بات کر رہے ہیں جو کرکٹ ہے، انہیں کوڑا کے کسانوں بناتا ہے فرق. اگر آپ اچھی کھیل کھیلیں، رسا کھینچیں، نیزہ بازی کریں، گولا پھینکیں یا تیراکی وغیرہ، وہ بھی کھیل میں حکم آ جائے، تیراکی کریں. اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں نہیں، فٹ بال والی بال بھی بڑی جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے اس کا. لیکن اگر آپ اس سے زیادہ مختصر کرنا چاہتے ہیں تو کمانڈو بندہ ہو، ورزش کرانا مقصود ہے نا، ورزش مقصد ہو، وہ 20 منٹ میں آپ کو سارا کام کر دے گا. تو کھیل کود میں مطلب یہ ہے کہ جیسے کھیل کود عارضی اور فانی ہے، اس طرح دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے. خیر وللدار الآخرہ، اور اخروی گھر، یہ مرکب توصیفی ہے. آخرت کا گھر نہیں کہنا چاہیے، اخروی گھر. خیر للذین یتقون، زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. خیر بمعنی اخیر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے کہ دنیا کے پیچھے مال و متاع سارا ضائع کر رہے ہو اور آخرت کو بھول گئے ہو؟ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کچھ تیاری نہیں، جو 2 دن کی زندگی ہے اس کے لیے آپ کتنے ساز و سامان تیار کرتے ہیں. قد نعلم، ہمیں پتہ ہے، انہ لیحزنک، کہ آپ کو غم میں ڈال دیتی ہے. کیا؟ الذی یقولون، جو باتیں لوگ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کی ذات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، نبی مردہ نہیں والے یاذ باللہ، جان چھڑدا نہیں، کدے ادھر بلانا کدے ادھر بلانا، کدے جہاد کدے نماز کدے صدقہ کدے موت. یہ تو سارے پیچھے پہ گیا والے یاذ باللہ، یہ تو بھٹی کی بڑی پائی ہوئی. اس طرح کا کفر بکتے ہیں منافق کافر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے حوصلہ دینے کے لیے فرمایا ہمیں پتہ ہے آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، آپ غم میں ڈوب جاتے ہیں جو لوگ بکواس کرتے ہیں اس وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنہم لا یکذبون، آپ حوصلے میں رہیں. وہ آپ کی ذات کی تکذیب نہیں کرتے. کیا مطلب؟ آپ کی ذات، آپ کا نام محمد، آپ کی شخصیت، اس کو مانتے ہیں. پھر انکار کیا ہے؟ انکار اس دعوت کا ہے جو آپ نے پیش کی ہے. تو دعوت کیا ہے؟ اللہ کی توحید. آپ نے جب یہ فرمایا کہ ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تمہارے اوپر، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، تو مان جاؤ کہ اس بات کو؟ ان کا بالکل مانیں گے. آپ نے آج تک جھوٹ ہی نہیں بولا. ذہنی طور پر جب آپ نے ان کو تیار کر لیا، پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام لے لو، بتوں کو چھوڑ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تفلحوا تملکوا العرب والعجم. انہوں نے کہا حل ھذا جماعتنا، ایسا تو اکٹھا کیا صحیح، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، بد دعا دی. تو اللہ نے اس کا جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو ٹینشن دیتے ہیں. اچھا یہ کہنا مول صاحب غصہ نہ کرو، غصہ کیوں نہ آئے؟ نبی کو ٹینشن ہوتی ہے، نبی کو پریشان ہوتی ہے، ہم نبی کے مقابلے میں کیا بات ہے؟ اگر آپ کی کوئی توہین کرتا ہے اور کہتے ہیں دیکھا تیرا علم، دیکھا تیرا تقویٰ، چلو اس سے اگلے مرحلے میں داخل ہو جاؤ، آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، حشر نشر ہوگا، جنت دوزخ ہوگا، فیصلہ ہو جائے گا، انہوں نے کہا عذاب بار. یہ توہین نہیں آپ کی. آپ ٹینشن لے جاتے ہیں. خطیب کو کہتے ہیں عوام پریشان، کہتے ہیں عوام نے یار دیکھا خطیب آج پریشان تھا تو بیچارے کو پتہ نہیں کیا مسئلہ بنائے. اس سے زیادہ تکلیفیں نبی کو آئی ہیں. اللہ نے فرمایا حوصلہ رکھو، وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات اس کو مانتے ہیں، لیکن آپ کا عقیدہ، آپ کی دعوت، اس پر ان کو انکار ہے. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. میں نے پھر ایک اشارہ کر دوں آپ کو، آپ نے بخاری میں آتا ہے جو شخصی معاملات ہیں نا، ان کا آپ نے زندگی بھر کس سے انتقام نہیں لیا. من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ قط. تو پھر اہل مکہ کو جب مکہ فتح کیا تو 2 مرد اور 4 عورتیں، ان کو پھانسی کیوں لگایا تھا؟ انہوں نے توہین آپ کی ذات کی نہیں کی تھی، رسالت کی توہین کی. آپ کی ذات پر اعتراض نہیں کیا. کس پر اعتراض کیا؟ نبوت اور رسالت پر. تو میں یہ چھوڑنے کے قابل نہیں ہوں. جیسے کعب بن اشرف یہودی کو، حالانکہ اہل کتاب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مفاہمت کی،
لیکن جب دیکھا کہ یہودی کراس کر رہے ہیں، ہر چیز کو ساری حدیں پھلانگ گئے اور رسالت اور نبوت پر حملہ آور ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا اس ناپاک خون کو ختم کر دو۔ کعب بن اشرف کو قتل کروانے کا واقعہ آپ نے سنا ہے، یہودی، سنا دوں؟ سبق یہیں رک جائے گا، سبق بند کر لیتے ہیں، وہ نہیں 3 منٹ میں 2 منٹ میں واقعہ ہے، ہمارا ٹائم بھی پورا مکمل ہو گیا۔ کعب بن اشرف بڑا خبیث نسل بندہ تھا، یہودی تھا، اس کے پاس عرب کی خوبصورت لونڈیاں اور عورتیں تھیں، اور وہ لونڈیاں کچھ رکھی اس کام کے لیے تھی کہ عربی میں مرثیے پڑھیں نبی کے خلاف۔ مرثیے کا مطلب ہے رونا پیٹنا کریں، نبی مر جائے گا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا والیاذ باللہ، اس کی نسب خاندان ختم ہو جائے گا، لوگوں کو سناؤ تاکہ لوگ اسے نفرت کر کے دور بھاگ جائیں۔ اچھا جی، آپ کو پتہ چلا کہ خبیث ذات پر اتر آیا ہے، یہ تو ہماری ذات کو کراس کر کے رسالت پر آ گیا ہے، تو پھر میں یار اس کا کام تمام کر دو، کون اٹھے گا؟ پھر 2 صحابی گئے تھے، انہوں نے کہا اتنی اجازت دے دو، ہم اگر آپ کے بارے میں کوئی بات چیت کرنی پڑے تو کر دیں۔ اور میں جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، جا کے بیل بل دی، وہ آیا، مغرب کے بعد گئے تھے تاکہ اندھیرا جلدی چھا جاتا ہے۔ انہوں نے اوپر سے دیکھا کون ہے، انہوں نے کہا تیرے دوست ہیں یار، وہ آپ اکیلے کٹھے کھیل دے رہے ہیں، تھلے آ گل تو سن۔ عورت ذات بھانپ گئی، جتنی عورتیں تھیں اس کی لونڈیاں، بہنیں، بیٹیاں، پانجیاں، والدین سارے، انہوں نے کہا نیچے نہ جانا، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تیرا خون بہہ جائے گا۔ انہوں نے کہا میرے دوست آئے نے، میری بیلی نے، بہن جاننا۔ اب صحابہ وفادار تھے نبی کے، اس کی وفادار تو ختم ہو گئی تھی اسلام قبول کرنے کے بعد، وہ تو پرانی باتیں یادیں تازہ کر رہے ہیں جو کفر کیے ہیں، صحابہ نے کفر چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس دانے لینے کے لیے، ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سنا پھر اسلام قبول کرنا نیارہ تو آ گیا جی نا، آٹا منگن آ گیا جی نا، اگے دیکھیے ابھی تو ابتدائش کا آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی تو شروع اسلام ہے تھوڑا، ہوں اگے تمہیں پتہ چل جائے گا کنے پھٹیک پی۔ انہیں برداشت کرتے پہ مان لیا ایک دفعہ اسلام، نے 2-4 دن ویکھ لیے کی بنتا پڑا، کی بات ہو رہی۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر آٹا لینا جو ہے نا اپنی بیویاں لے آؤ، وہ ہمارے پاس گروی رکھ دو، آٹا لے جاؤ جتنا مرضی۔ انہوں نے کہا یار عزت غیرت کا مسئلہ ہے، لوگوں نے تانے مار مار کے مار دینا، لوگوں نے کہنا ہے بیوی دے ہیں آٹے دے پیچھے، جا بغیرت انسان مر جائیں بھوکھا، تین بیوی نہیں دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر بچوں کو لے آؤ، بچے گروی چھوڑ جاؤ جہاں۔ انہوں نے کہا بچے چھوڑ جائیں گے تو بچے تو ہمارے پاس قابو نہیں آتے، روتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ نیند خراب کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو لوگوں نے کہنا ہے بچے دے آئے ہو آٹے کی خاطر، بچے بل کر آئے ہوں گے آپ کے، تو آپ ویسے ہی ہمارے اوپر رحم کر دیں، یہ آٹا من 2 من دے دو، اہل مدینہ بھوکے ننگے ہیں۔ انہوں نے آخیا آپ جی کبینہ جاؤ، انہوں آٹا پانی دو جنہ مانگتے ہیں تاکہ میری شخصیت سامنے آئے، لوگ آخر دیکھو کعب بن اشرف کتنا دریا دے لے، کتنا بڑا دلا، اس نے مخالفوں کو ہر چیز دے دی۔ اچھا وہ نیچے آ گیا، مذاکرات ہو رہے تھے، ایک صحابی نے کہا خوشبو بڑی زبردست لگائی آج۔ انہوں نے تمہیں پتہ نہیں ہے گا عرب کی سب سے حسین و جمیل عورت میرے پاس ہے، وہ خوشبو کے اندر میں اس کے لیے معطر رہتا ہوں۔ کہا ایک دفعہ دکھانا ذرا سارا، کہا کہ چیک کریں خوشبو کتنی ہے۔ ہاں کیا کہنا یار، بڑی خوشبو آئی، یہ کتوں منگائی ہے؟ لالچ لایا انہوں، دوسرے کو تیار کیا ہوا تھا، دوسرا سائڈ پر کھڑا تھا کھنجر لے کے، ان کو اشارہ کیا تھا کہ جب میں اس کی گردن کو پکڑ لوں گا نا پھر چھرا مار کے کاٹ دینا ہے۔ دوسری بار کہا یار دل اینا خوش ہو جاتا ہے خوشبو لینا، ایک سونگا ہو رہن دو تو پھر تو آزادی۔ انہوں دوبارہ کے لیے کیتا، ہاں 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 پچھلے نے آخیا چھرا مار، ماریا خنجر توڑ ادھر چڑھا ادھر پیک کر لٹا کے آؤ تھے، انہوں نے چھالا ماریاں وہ پہ جاندی۔ اسلام کی توہین کرنا نبی کو برداشت نہیں ہے، اپنی رسالت کی توہین کرنا برداشت نہیں ہے، اپنی ذات کی خاطر کچھ نہیں کہا۔ اس کی مثال وہ طائف والا واقعہ ہے، جب لفنگے کن ٹوٹے آئے لوگ، کن ٹوٹے گولٹریے، ہاں جی بٹ رجب بٹ ان کا نام خبیث تھا، رجب بٹ جیسے بدماش، تو انہوں نے روڑے وٹے مارے تھے، آپ کو لہو لہان کر دیا تھا، تو اللہ کی طرف سے فرشتہ بار بار آتا رہا، کہتا رہا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، فرمایا نہیں۔ کیوں؟ وہ آپ کی ذات کی خاطر کہہ رہا تھا، کیونکہ آپ کو تکلیف ہے، فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے پیدا کر دے گا توحید پرست۔ تو ذات کا کوئی انتقام نہیں، رسالت نبوت اللہ کی توہین پر کوئی کمپرومائز نہیں، بلکہ علماء نے یہ فیصلے دیے ہیں، فتوے دیے ہیں
کہ جو رسالت اور نبوت کی توہین کرتا ہے نا، اگر گورنمنٹ اس پر مواخذہ نہیں کرتی، آپ براہ راست اپنا کام دکھا سکتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو بڑے مجمع تھا، نماز کے بعد تو یہ جنگل کے آگ کے اندر بات پھیل گئی کہ ایک نبینہ صحابی ہے، اس کے گھر میں ایک عورت ذبح ہوئی ہے۔ تو بات بڑی پھیل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ کوئی نہ بولے۔ پھر میں تم کو محمد اللہ کا واسطہ دے کے سوال کر رہا ہوں، کس نے قتل کیا ہے؟ وہ نبینہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا میں کہتا جی۔ میں کیوں؟ فرمایا جی آپ کی توہین کرتی تھی، میری توہین کرتی، کیا کہتی تھی؟ رسالت اور نبوت کی توہین کرتی تھی۔ فرمایا ٹھیک ہے، پھر آپ نے فرمایا ہاں جی صحیح کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس صحابی نے گزارش کی، حضرت اس سے میرے 2 لال موتی ہیں، یعنی 2 بیٹے مجھے اللہ نے دیے ہیں، وہ لاب کی توہین کرتی تھی، میں نے اس کو 12 مرتبہ روکا، وہ باز نہیں آئی، آخرکار میں نے اپنا کام دکھا دیا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا۔ اگر گورنمنٹ ہی ذمہ دار تھی تو آپ کہتے میں تمہارا نبی رسول بھی ہوں، میں گورنمنٹ بھی ہوں، جج بھی ہوں، قاضی بھی ہوں، تم مجھے مانتے بھی ہو، تو مجھے بتانا تھا، میں اس پر حد لگوا دیتا۔ یہ آپ نے نہیں کہا۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ بندہ جب یہ سمجھے کہ یہ پکا توہین رسالت کا مجرم ہے، اور اگر وہ دل دلیری سے یہ کام کر سکتا ہے تو کر دے، اس پر مواخذہ نہیں۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ ہاں